اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ یہودیوں کا یہ اعتراض تھا کہ قرآن پورا کا پورا ایک ساتھ کیوں نہیں اترا۔ اگر پورا ایک ساتھ اتر لیتا تو ہم مان لیتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات پوری کی پوری ایک ساتھ اتری تھی، ان کے ہاتھ میں تختیاں دے دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ صرف موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، ہم نے بہت سارے نبیوں کی طرف وحی بھیجی، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد، یہ سب انبیاء تھے۔ ان میں سے کسی کو کتاب ملی تو وہ بھی ایک ساتھ نہیں ملی، اور کتنوں کو کتاب نہیں ملی اس کو بھی تو تم نبی مانتے ہو۔ نبی ملی، یہ اعتراض نہیں کیا کہ ان کو کیوں نہیں ملی، اب ملی تو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ کیوں نہیں ملی۔ تو داؤد علیہ السلام کو بھی کہاں ایک ساتھ ملی تھی، پھر بھی ان کو تم نبی مانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت سارے رسول بھیجے جن کا نام بھی بتایا تمہیں، ان کا پتہ بھی بتایا، اور کتنے ایسے بھی بھیجے کہ جن کا نام ہم نے نہیں بتایا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جواب دے رہے ہیں کہ جیسے ہم نے حضور محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی اور نبیوں پر بھی بھیجی، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ۔ لیکن عربی زبان کے اندر بٹ کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اور کوئی بات ہوئی ہے تبھی تو بٹ کہتے ہیں۔ کسی بھی کلام کے اندر اگر مگر بولتے ہیں تو پہلے کوئی بات ہوئی تبھی بولتے ہیں کہ یہ بات اس سے الگ ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس چیز کے بارے میں جو آپ کی طرف نازل کی ہے، اس کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اپنے علم سے نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ امام رازی نے اس مقام پر لکھا ہے کہ لفظ لیکن جو بت کے معنی میں ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ ریورس کر رہے ہیں۔ اب کس بات سے ریورس کر رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اوپر کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب آیتیں جواب ہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہودی لوگ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کیا آپ کتاب کو آسمان سے کیوں نہیں اترواتے؟ تو کہا اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی الٹے سوال کیے تھے، اس سے گھبرانے کی بات نہیں، اس کا جواب ہے۔ اور جواب اس طرح سے ہے کہ
یہ لوگ یوں کہتے ہیں، گواہی نہیں دیتے کہ قرآن آسمان سے اترا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یاد رکھو اللہ تو گواہی دے رہا ہے۔ اگر یہ لوگ گواہی نہیں دیتے قرآن کے بارے میں کہ آسمان سے اترا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے، فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آسمان سے اترا ہوا کلام ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ہم نے وحی بھیجی ابراہیم پر، اسماعیل پر علیہم السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا نام اوپر گزرا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ علامہ آلوسی یہ کہتے ہیں کہ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی بھیجی، اس وحی کو تشبیہ دی تھی، یعنی اس کو سملر بتلایا تھا اور نبیوں کی وحی کی طرح کہ جیسے اور نبیوں کو وحی بھیجی، اللہ کے نبی کو بھی وحی بھیجی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے نبی حضور محمد پر جو وحی بھیجی اس میں تھوڑی خاص بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں گواہی خود دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے اپنے حبیب کے لیے، اور اللہ کے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، یہ خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ اب ہم لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ جو پڑھتے ہیں بس پڑھ لیا، جو پڑھنے والے پڑھ لیتے بیچارے، جو نہیں پڑھتے وہ سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن اس میں کیا ہے کیا ہے؟ دیکھو جس نے جس چشمے سے پڑھا نا قرآن کو، اس کو وہ چیز ملی۔ سائنٹسٹ نے سائنس کے چشمہ ڈالا سائنس کا، تو ان کو سائنس کی چیزیں نظر آئی۔ پولیٹیشینوں نے پولیٹکس کا اس میں چشمہ ڈالا، ہاں ٹونی بلیئر پڑھ رہا تھا قرآن، گاندھی جی پڑھ رہا تھا، امیتابھ بچن بھی پڑھ رہا تھا، دیکھو کلاکار، وہ بھی ہر ایک اپنے اپنے چشمے سے پڑھ رہے تھے کہ ان کو ان کا کچھ مل جاوے۔ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھے تو ہدایت بھی مل جائے کہ نا، یہ قرآن تو اسی لیے ملا تھا، اتارا تھا اللہ نے، لیکن ہم نے اس کو مرحوموں کے ساتھ لگا دیا، تو گزرے تو لے کے بیٹھ جاؤ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ ارے یہ بھی تو سوچ کے پڑھو کہ اس میں اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اگر کوئی لو کرتا ہو کسی لڑکی سے اور اس کا لیٹر آ جائے تو سمجھ میں نہ آئے تو کتنوں کو پوچھتا ہے کہ یار اس کا کیا میننگ ہے، اس کا کیا میننگ ہے، کچھ بتلاؤ یار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ لیٹر ہے ہمارے اوپر، کتنے کئی صفحات کا 848 پیجز کا لیٹر ہے، اللہ کا پیغام ہے اللہ کا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ سچ کہتا ہوں میرے بھائیو، اللہ کی قسم کھا کے قرآن پہ یہ سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، جو لذت جو مزہ یہ قرآن کے علوم میں ہے، اللہ کی قسم اچھے سے اچھے کھانے میں بھی نہیں۔ ہاں لیکن ایک دفعہ آپ کو چسکا لگنا چاہیے، آپ کو ایک دفعہ مزہ آنا چاہیے کہ کیا یار دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ واقعتاً دنیا کی دوسری قومیں قرآن پہ ریسرچ کر رہی ہے، اور اسی کے ذریعے یہ سائنس اور یہ جو کچھ چیزیں ٹیکنالوجی سب کچھ آ رہا ہے، یہ اسی کی برکت سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم نے قرآن کو ٹاک پہ رکھ دیا کہ بس اب جس کی اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اوپر یہ قرآن ایسا اتارا جو زبان کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے بالکل اعلیٰ، اس سے اوپر کوئی زبان نہیں ہو سکتی۔ اس کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ جیسا لفظ جہاں چاہیے ویسا ہی ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی، ارے جس کا جواب لانے کے لیے عرب کے بڑے بڑے دانشور لوگ تھک گئے، ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، کہا نہیں لا سکتے۔ اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ قرآن جیسا کلام لا کے دے دو، لیکن کوئی نہ لا سکتے۔ تو اللہ کا کلام اللہ کا ہے، تو اس کا کون جواب لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ تو ایسے کلام کا مقابلہ کرنے سے دنیا عاجز ہو گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچی بات ہے، یہ شہادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کو قرآن کو نازل کر کے کیا ہے، حضور کی نبوت کا جو اعلان کرایا قرآن نازل کر کے۔ قرآن کو مانو
یعنی حضور کی نبوت کو مانو. قرآن کو نہ مانو، حضور کی نبوت کو نہیں مانتے. یہ ہے. تو قرآن کے واسطے سے، قرآن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا ہے کہ قرآن کو مانو گے تو اللہ کے نبی کو مانو گے، نہیں مانو گے تو پھر. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انزلہ بعلم. اللہ تعالیٰ فرمایا تھے کہ میں نے اپنے علم سے اتارا ہے قرآن. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ گواہی بھی دے رہا ہے اور گواہی کے ساتھ قرآن کے اترنے کی صفت بتلا رہا ہے کہ اس کی کوالٹی کیسے قرآن اترا ہے، میرے علم سے اترا ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھو کہ ایک آدمی کوئی کتاب لکھے اور کتاب کے اندر یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کی طاقت لگا دی ہے اس کے اوپر، اس کتاب پر. کوئی دوسرا پڑھ کے کہے کہ یار اس نے تو اس کتاب کے اوپر پورا زور لگا دیا، اپنی زندگی کا جو کچھ بھی نالج تھا وہ سب لگا دیا. تو اس کتاب کو لوگ بہت اہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ کتاب میں نے اپنے علم سے اتاری ہے. جیسے کوئی یوں کہے کہ میں نے قلم سے لکھا ہے یا میں نے چھری سے کاٹا ہے. یہ عربی میں کہاوت ہے، کتبت بالقلم وقطعت بالسکین. میں نے چھری سے کاٹا، کیسا پرفیکٹ کاٹا ہے، اور قلم سے لکھا ہے تو پرفیکٹ لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے علم سے اتارا ہے. تو یوں سمجھو کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا علوم رکھے ہوں گے. واقعتاً میرے بھائیوں، ہاں قیامت آ جائے گی لیکن اس کے علوم ختم نہیں ہوں گے. ابھی کتنے سال سے، 8 سال سے میں بول رہا ہوں ہر منڈے کو. ابھی 6واں سپارہ بھی شروع ہوا ہے، اس میں بھی کتنی باتیں رہ جاتی ہیں کہنے کی. تو آپ سوچ لو اگر روزانہ تفسیر کی جائے تب بھی کئی سال چاہیے، اور پھر بھی بہت سی چیزیں باقی رہ جائیں گی. اور ایک بات یاد رکھنا، جیسے جیسے ہم جاتے رہیں گے نا زمانے کے اعتبار سے اس کی باتیں کھلتی جائے گی، کھلتی جائے گی، ہاں کھلتی جائے گی. خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے علم سے اتارا ہے. علم سے اتارنے کے بارے میں علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 وجہیں لکھی، 4 شکلیں لکھی، جس کو اور کسی مفسر نے میں نے دیکھا کہ نہیں لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اتارا، اس کا مطلب یہ کہ اپنے علم خاص، ایک خاص علم سے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلوب الگ رکھا، ترتیب الگ رکھی، الفاظ خاص قسم کے رکھے. اب دیکھیے ایک بات سنیے، عربی بولنے والا بھی یہی الفاظ بولتا ہے، یاد رکھنا. اگر آپ کے ساتھ عربی میں بات کروں تو عربی میں بات کرنے میں وہی الفاظ ہوں گے جو قرآن میں ہیں، وہی الفاظ، لیکن پھر بھی قرآن نہیں لکھ سکتا، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا کوئی. اب سوچئے کہ کیا قرآن کا معجزہ ہوگا. ایک مرتبہ مصر کے ایک قاری صاحب تھے، قاری عبد الباسط، ان کو رشیا لے گئے. رشیا کوئی بڑا پروگرام ہوگا تو ان لوگوں نے قاری صاحب کو قرآن پڑھنے کو کہا. اب یہ قرآن پڑھے، سب رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. ہاں، قرآن اگر ایسے دل سے سنو تو غیر بھی رو دے گا کہ کیا کلام ہے. بلکہ یہ دیکھا گیا کہ یہ کلاکار کے سامنے جب کوئی اذان بھی اچھے انداز میں پڑھتا ہے تو وہ بھی رو دیتے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایک اس کے ساتھ محبت کرو، اس کو محبت سے روزانہ دیکھو، کچھ پڑھو. نہیں پڑھنا آتا تو کم از کم پیار سے اس کو دیکھو کہ اللہ نے میرے پر امت کے لیے قرآن بھیجا اور یہ قیامت تک کے لیے کلام بھیجا ہے. خیر، تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اتارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کا جو اسلوب ہے اور اس کی جو ترتیب ہے وہ بہت ہی ایک انوکھے انداز کی ہے. سارے علماء یہ مطلب بتایا اپنے علم سے اتارنے کا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے علم سے اتارنے، اللہ جانتا تھا کہ یہ لائق ہے نبی قرآن اتارنے کے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتارا. یہ مطلب ہی بعض مفسرین نے لکھا کہ انزلہ وہو عالم بانک اہل لانزال الیک. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا یہ علم کے ساتھ کہ یہ نبی اس لائق ہے کہ ان پر قرآن اتارا جائے. ایک مطلب یہ بھی ہے. اور اس کو طبرسی نے اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ کلام اگر میں نبی پر اتاروں گا
تو نبی اس کو لے گا، نبی دوسروں تک پہنچائے گا، خود بھی عمل کرے گا، لوگوں کے پاس کروائے گا۔ ہاں، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نبوت میں سلیکشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا تھا، اس نے اپنے خاص بندے پیدا کیے اس طرح کے جو نبوت کے لائق تھے۔ یہ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ڈگری ہو کے اس کو پاس کر لی جائے، نہیں، یہ ڈگری والی بات نہیں، یہ خدا کی دین ہے، اور ان نبیوں کو اللہ نے منتخب کیا تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو اتارا ہے اپنے علم کے ساتھ کہ میرے بندوں کی مصلحت کیا ہے، میرے بندوں کی ضرورت کیا ہے۔ بندوں کی ضرورت کو دیکھا ہے اللہ نے۔ دیکھو، یاد رکھو، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ میری ضرورت نہ آپ کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کو۔ بھائی ضرورت تو کس کو ہوتی ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے، خدا تھوڑی محتاج ہے۔ اللہ کسی کا نہ میری نمازوں کا محتاج ہے، نہ میری تلاوت کا محتاج ہے، نہ آپ کی نمازوں کا، کسی کو اس کو ضرورت نہیں۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے کہ نہیں نماز پڑھیں گے، جاؤ، تمہارا بگڑے گا، میرا کیا جائے گا، اور سارے نمازی بن جائے تب بھی اس کا کچھ یہ نہیں کہ اس کا درجہ بڑھ جائے گا، کیا میرے سجدہ کرنے والے بڑھ گئے تو میری عزت بڑھ گئی؟ نہیں، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے فضیلتیں بتلائی اور کہا کہ میں یہ دوں گا تمہیں، وہ دوں گا، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اپنے اس علم کے ساتھ کہ بندوں کی مصلحت کس کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آخری بات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا اپنے علم کے ساتھ، یعنی اللہ اس پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے شیاطین سے۔ یہ چار باتیں علامہ آلوسی بغدادی نے لکھی ہے، انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ کی طرف اس کو اتارا ہے، اپنے علم سے اتارا ہے۔ تو یہ گواہی کا مطلب تو یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت یہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کے پاس علم ہے۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم اور اللہ ایک ہی ہے، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ کے پاس اللہ کی ذات ہے، اللہ کا علم ایک صفت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے علم سے بتلایا ہے۔ اگر علم بھی وہی اور خدا بھی وہی تو پھر اس کو عربی میں یوں کہ اضافت الشیء الی نفسی لازم آیا، یعنی اپنی ذاتی کی طرف ایک چیز کو منسوب کر رہے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ کون سی جگہ گواہی دی فرشتوں نے؟ تو فرشتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم۔ بھئی قرآن معجزہ ہے۔ دیکھیے، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ خدا کا فعل ہوتا ہے۔ معجزہ ہوتا ہے نہیں جو جس کو میریکل کہتے ہیں، تو یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اسی لیے کوئی اس کا توڑ نہیں پیدا کر سکتا۔ جادو میں اور معجزے میں یہی فرق ہے۔ جادو کا توڑ ہو سکتا ہے کہ ایک جادوگر سے بڑا جادوگر ہو سکتا ہے، اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے، لیکن معجزے میں ٹکراؤ نہیں، اس لیے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ قرآن اللہ نے اتارا ہے۔ حضور کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکل گئے کہ کئی لشکروں نے پانی بھی پی لیا اور وضو بھی کر لیا، یہ سب کچھ یہ معجزہ تھا حضور کا، لیکن وہ خدا کا فعل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے پانی کے 12 چشمے نکلے، موسیٰ علیہ السلام کا فعل نہیں، وہ ڈنڈے کا یہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا عمل تھا۔ اس لیے معجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کا عمل ہے۔ جب اللہ کا عمل ہے تو فرشتے اس کو جانتے ہیں، جب فرشتے جانتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ گواہی دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کی وہ گواہی دیتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے اس بات میں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کا جو حکم وہ فرشتوں کا کرنا، وہ ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہوتی، نہ ان کے بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، نہ ان کو کھانا ہے، نہ پینا ہے، تو پھر وہ تو ایسی مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے ایسی مخلوق۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرے سجدوں کی اور آپ کی نمازوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی عبادت کرنے والے فرشتے اتنے ہیں، اور وہ بھی فرشتے بھی بند کر دے تو کیا ہو جائے گا، لیکن اللہ نے ایسی مخلوق بنا رکھی ہے۔ لیکن
والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی گواہی، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک روایت نقل کی ہے کہ دیکھو جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ اللہ کا علم پڑھتا ہے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ خدا کے علم سے حاصل کر رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم کی ایک روایت نقل کی عطا ابن سائب کے بارے میں، وہ فرماتے کہ مجھے ابو عبد الرحمن سلمی نے قرآن پڑھایا، اور جب بھی وہ قرآن پڑھتے یا پڑھاتے، ہم میں سے کوئی ان کے سامنے قرآن پڑھتا تو کیا فرماتے؟ قد اخذت علم اللہ، تو نے اللہ کا علم لے لیا، تو نے اللہ کا علم لے لیا۔ اور آگے کیا فرماتے؟ فلیس احد اليوم افضل منک الا بعمل، آج تجھ سے افضل کوئی نہیں ہے مگر عمل کے ذریعے، کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ تجھ سے زیادہ افضل ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، قرآن کو پڑھنے والے کو کہا کہ تجھ سے زیادہ افضل کوئی نہیں مگر عمل کے ذریعے۔ آج ہم نے قرآن کے حافظ کو کیا سمجھا؟ مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے ہماری قوم کے اوپر کہ جب بلاتے اے حافظ، اے مولوی، اے مفتی، ذرا اکرام کے الفاظ سے بولو، بلکہ صحابہ کے نام، اللہ کے نبی کے نام کو بھی بولو، ایسی عزت کے ساتھ بولو کہ ایسا لگے کہ آپ کا دل اللہ کے نبی کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی، ایسے الفاظ سے بولو کہ آپ کے دل سے چھلک رہا ہو کہ ان کے دلوں میں صحابہ کی عظمت بھری ہوئی ہے۔ اب نبی آیا دیا، صحابی نے ایسا کہا، صحابی نے عرض کیا، حضور نے فرمایا، ایسے الفاظ سے بولو تاکہ آپ کے دلوں کے اندر رسپیکٹ ہے یہ طبقے اور یہ ظاہر ہو۔ تو جب کوئی پڑھتا تو فرماتے کہ تجھ سے افضل کوئی نہیں آج مگر وہ آدمی جو عمل کر لے۔ اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے کہ قرآن جو پڑھتا ہے وہ اللہ کے علم سے پڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے علم سے اس کو اتارا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، واللہ، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تم بھی جانتے ہو کہ یہ قرآن حق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تم کو بھی پتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تم بھی جانتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کیسے جانتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دے رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک قول امام بغوی نے نقل کیا ہے کہ مکہ کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد، انا سألنا عنک الیہود، ہم نے آپ کے بارے میں انکوائری کی ہے یہودیوں سے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم آپ کے بارے میں، یہ لوگ ایسا کرتے تھے کیونکہ یہودی اور جو نصرانی تھے وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، ان کے پاس بائبل ہے، ان کے پاس تورات ہے، تو گویا کہ آسمانی کتاب ان کے پاس ہے۔ میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ تورات حق کتاب تھی، انجیل حق کتاب تھی، یہ چینج کر دی ان لوگوں نے، لیکن حق تھی۔ تو یہ لوگ انکوائری کرتے تھے کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں، یہ یوں کہ یہ لوگ اپنے چال چلتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خاندان میں ہمارے نبی نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل، ایک اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سارے بنی اسرائیل جو ہیں، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل، ان میں بہت سارے نبی آئے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سب کتابوں میں کہہ دیا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے تم ان کو ماننا۔ لیکن یہ جو بنی اسرائیل ہے، جوئس لوگ ابھی جن کو ہم کہتے ہیں، وہ لوگ اس امید میں تھے کہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں سے آئیں گے، اور یہ انتظار میں تھے، یہ سوچتے تھے، لیکن ان کا سوچنا غلط ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں نازل کیا، تو مکر گئے، کہا بھائی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاندان کو کئی ہزار نبیوں سے نوازا، تمہاری قوم کو، تو ایک نبی
اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اس امت میں بھی اس قوم میں بھیجا تو تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ تو یہ حضور نے فرمایا ہاں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ دوسری روایت امام بغوی کی ہے کہ مکہ کے سرداروں نے حضور سے کہا کہ آپ کے بارے میں ہم نے یہودیوں سے انکوائری کی اور آپ کی صفت کے بارے میں، تو کہ تمہاری کتاب میں یہ نبی کے بارے میں کچھ ہے؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو پہچانتے نہیں، وہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اچھا نہیں پہچانتے، اللہ گواہی دے رہا ہے، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ کفر کیا یعنی خود نالائق، اور وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی نالائق بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ یہ سارے جو کوالٹیز ذکر کی گئی ہے وہ یہودیوں کی ہے۔ انہوں نے کفر کیا، حضور کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اس طور پر روکا کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شبہ ڈالتے تھے، اعتراض پیدا کرتے تھے۔ بہت سارے کافر، بہت سارے یہودی اور نصرانی آج بھی وہی کام کرتے ہیں۔ آپ کے پاس آئیں گے، کہا ہمارا دین ایسا ہے، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں وہ دیں گے۔ یاد رکھو، جہاں لالچ آئے وہاں ہدایت نہیں ہوتی۔ جو لالچ کی بنیاد پر ایمان میں داخل ہوتے ان کو ہدایت ملتی بھی نہیں۔ یہ اللہ نے دین ہے نے غریبوں کے اندر پہلے ڈالا ہے۔ ہاں، بلال حبشی، اسی طرح سے عمار بن یاسر، سمیہ، یہ سب غریب لوگ تھے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، حق کی طرف پہلے وہی لوگ چلتے ہیں، مالدار لوگ تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہاں، تو قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ خیر، تو یہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی اس کے اندر جو باتیں لکھی تھی، حضور کی صفات بھی بتلائی تھی، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ شبہ پیدا کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ اگر یہ رسول ہیں تو پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں آتا؟ ایک بات، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اترا۔ دوسری بات یہ کہتے تھے کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہمیشہ رہے گی اور کبھی چینج نہیں ہوگی۔ یہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہمیشہ باقی رہے گی، کبھی قیامت تک چینج نہیں ہوگی، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہتے تھے کہ نبی تو جو بھی ہوگا ہارون علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی اولاد سے آئیں گے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں میں ڈال کر نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کو کہا کہ وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑے، بہت دور جا چکے۔ دور کی گمراہی کیوں کہا؟ اس لیے کہ دیکھو، ایک آدمی خود نالائق ہونے تو لوگ کہیں گے بہت خراب آدمی، لیکن ایک خود تو نالائق ہے اور لوگوں کو نالائکیوں پہ لے جاتا ہے، یہ زیادہ خراب ہے۔ ایک آدمی خود بگڑا ہوا ہے تو اس کا بگڑنے کا نقصان اسی کو ہوگا، اسی کو لے ڈوبے گا، لیکن جو آدمی خود تو بگڑا ہے لوگوں کو بھی بگاڑ رہا ہے، اس کا نقصان متعدی ہے، یہ زیادہ ڈینجر ہے۔ ان لوگوں کا کام ایسا تھا۔ اس لیے ایک آدمی جو گمراہ ہے، دیکھیے، اور خود گمراہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ میں حق پہ ہوں، اور اس گمراہی کے ذریعے مال کما رہا ہے۔ میں شجال پور جماعت میں گیا ایک دفعہ، چلے میں، پہلا چلہ تھا میرا وہاں کا، تو وہاں ایک مسلمان کے یہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ مفتی صاحب یہ ہے، یہ بابا بنا ہوا ہے، بابا۔ کرسچنوں نے اس کو، جین لوگوں نے اس کو اٹھایا ہے اور اس کو اپنا بہت بڑا مقتدا سمجھتے ہیں۔
تو وہ مندر پہ وہاں جا کے بیٹھتا تھا اور اس سے پیسے کماتا تھا، لوگ بہت پیسہ دیتے تھے اس کو۔ تو آدمی گمراہ ہو جائے اور اس گمراہی کے ذریعے پیسے کمائے، یہ تو اور زیادہ خراب ہے۔ ایک آدمی کی غلطی ہو گئی سوچ میں اور اس کو راستہ بتا دیا وہ تو سنبھل سکتا ہے، لیکن ایک آدمی غلط راستے پہ چلا گیا اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا، اب اس کا تو آنا مشکل ہی ہو جائے گا، کیونکہ روزی روٹی چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بنا کے بیچتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، منع کرو بت پرستی سے، تو زیادہ دشمنی کی انہوں نے، کیونکہ یہ تو روزی روٹی کا ذریعہ، آدمی جب روزی روٹی پہ آتی ہے نا وہیں اس کا ایمان سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس گمراہی کو ڈبل گمراہی قرار دیا، کیا اعلیٰ درجے کی، انتہائی درجے کی گمراہی میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور ان کو جنت کا راستہ نہیں بتائے گا۔ جنہوں نے کفر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا، اللہ کی بعثت کو چھپایا، عوام پر ظلم کیا کہ عوام کے اوپر شبہات ڈالے، حضور پر ظلم کیا کہ اللہ کے نبی کی صفات کو چھپایا۔ اللہ کے نبی سچے نبی تھے لیکن لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان نہیں کیا۔ اگر اس سے مراد خاص قسم کے کافر مراد ہے تب تو کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ ان کی مغفرت بھی نہیں کرے گا اور اللہ ان کو جنت کا راستہ بھی نہیں بتائے گا۔ تو جو لوگ کفر پر مرنے والے تھے اللہ کے علم میں، اگر ان کو اللہ ہدایت نہ دے، اللہ ان کو جنت کا راستہ نہ بتائے تو کوئی سوال نہیں ہوتا۔ سوال ہو سکتا ہے تو ان لوگوں پر جو بعد میں ایمان لانے والے تھے۔ تو اگر یوں مانیں گے کہ وہ لوگ مراد ہے جو بعد میں ایمان لانے والے، تو پھر ایک شرط لگانی پڑے گی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اور توبہ نہیں کی تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ کفر کیا اور ظلم کیا اور توبہ نہیں کیے، دیکھو کتنا بڑا کافر ہو۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، چاہے کوئی کتنا بڑا کافر ہو، کوئی کتنا بڑا گنہگار ہو، ہم کفر کو برا سمجھ سکتے ہیں، ہم گناہ کو برا سمجھ سکتے ہیں، لیکن کبھی اس آدمی کو برا مت سمجھنا، ارے مجھے اس سے بہت نفرت ہے۔ بھئی کیوں نفرت کرتے؟ اس کے گناہ سے نفرت کرو، اس آدمی سے نفرت مت کرو، ہو سکتا ہے خدا اس کو توفیق دے لے، اور ہماری توفیق اللہ سلب کر لے، چھین لے اور ہم کو ہدایت سے گمراہی پہ ڈال دے۔ اسی لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے محرم مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ بنے ہوئے کو بگڑتے اور بگڑے ہوئے کو بنتے دیر نہیں لگتی۔ کیا؟ بنے ہوئے کو بگڑتے اور بگڑے ہوئے کو بنتے دیر نہیں لگتی، اس لیے اس کو صاف رکھنا۔ کوئی کتنا گنہگار ہو لیکن مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرنا ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، اور اس کو معاف کر دے اور ہمیں کہہ دے کہ جا پھر سے نیکیاں کر، تیری نیکی مجھے پسند نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ کے یہاں تو جتنا جھکیں گے، اور اللہ مجھ سے تھوڑی پوچھے گا کہ ماسٹر صاحب کیسے تھے، مجھے تو یہی پوچھے گا تو کیا کر کے آیا دنیا میں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے اپنے بارے میں کہ تو کیا۔ آج ہم لوگ دوسروں کی بہت فکر کرتے ہیں کہ فلاں کہاں جا رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں۔ یہ مت کرو، اپنی آخرت برباد مت کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت کی دو بات کہہ دو، باقی کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو ذلیل مت سمجھو، پتہ نہیں اس کی عزت خدا کی یہاں کیا ہے، اور اس کا انجام اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اگر اس سے مراد خاص کافر مراد ہے جن کی ہدایت مقدر میں ہے ہی نہیں، تب ان کو تو سیدھی بات ہے، نہ ان کو ہدایت ملے گی نہ ان کو جنت کا راستہ ملے گا۔ اور اگر اس کے اندر عام رکھا جائے کہ سبھی کے لیے یہ کہا گیا ہے، تو پھر شرط لگائی جائے گی کہ اگر بغیر توبہ کے دنیا سے گیا تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو ہدایت کرے گا نہ اس کو جنت کا راستہ۔ ہمیں دیکھو تفسیر میں بعض باتیں اس لیے ایسی کہنی پڑتی ہے کہ کوئی سوال ہو سکتا ہے، اس سوال کا جواب ہو جائے۔ ہاں، تفسیر اسی کا نام ہے وَلَا لِيَهْدِيَكُمْ طَرِيقًا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا راستہ نہیں بتائے گا۔ کیا مطلب جنت کا راستہ؟
جنت کا راستہ اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال جو جنت تک پہنچانے والے۔ اللہ توفیق نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ہدایت سلب کر لے گا۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر دکھائے گا جہنم کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان کو جہنم کا راستہ بتلا دے گا، کیوں؟ ان کی استعداد کو دیکھ کر، ان کی ایبیلٹی کہ ان کے اندر اب ہدایت کی صلاحیت نہیں ہے، تو اب ان کے لیے وہی راستہ۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو قیامت کے دن فرشتوں کے واسطے سے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں ہدایت کا لفظ، بھائی ہدایت تو اچھے لفظ کے اچھے معنی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں ان کا مذاق اڑایا گیا ہے ہدایت کا لفظ لا کر۔ اور لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اس لیے کہ کافر کا مغفرت کا تعلق کافر کے ساتھ نہیں ہے، مغفرت کا تعلق کافر سے نہیں۔ ملک کے جو باغی لوگ ہوتے ہیں، باغی بغاوت کرنے والے، گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو گورنمنٹ معاف نہیں کرتی ہے، ان کو ہمیشہ کی سزا دیتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کبھی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ستا سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی کفر کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، شرک کرنے والے، یہ اللہ کے باغی بندے ہیں، اور باغی کو وہی سزا ہوتی ہے کہ آخر تک وہی رہو۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جہنم، ان کو جہنم کا راستہ تو دکھلایا جائے گا، اس لیے کہ حق کی ہدایت کی استعداد ان میں نہیں رہی۔ اعمال صالحہ یہ جنت کا راستہ ہے اور ان میں صلاحیت نہیں۔ اصل میں تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ دنیا کی جو گمراہی ہے نا، وہ اوپر کی گمراہی کا نتیجہ ہے۔ کیا مطلب؟ عالم ارواح کے اندر، عالم ارواح میں جتنی روحیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے یہ کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی نے یہ فرمایا تھا بلا۔ اس وقت جس کو اللہ کی طرف سے روشنی مل گئی، وہ روشنی دنیا میں ظاہر ہو کے رہے گی۔ عالم ارواح میں جس کے اوپر روشنی پڑی ہے، یہ روشنی یہاں کام کرے گی، اور جو وہاں پہ اندھیرے میں رہے، وہ یہاں بھی اندھیرے میں ہی رہیں گے۔ یہ ہے شقیق بلخی۔ سنیے، آدمی ہدایت کی مجلس ہو، دین کی مجلس ہو، اپنی استعداد کے مطابق لے کے جاتا ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری مجلس میں لوگ آتے ہیں، بعض تو کھلے کافر ہو کے جاتے ہیں، بعض کھلے منافق بن کے جاتے ہیں، اور بعض پکے مومن بن کے جاتے ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی مجلس کے اندر تفسیر کرتا ہوں، کیا کہا؟ میں تفسیر کرتا ہوں، لِأَنِّي أُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، تفسیر کے اندر قال اللہ قال الرسول میں بتلاتا ہوں۔ اب جس کے اندر کی استعداد خراب ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا، کہا یار بکواس کر رہا ہے، یہ کافر ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا رہا ہے۔ اور جس کا دل تنگ ہوتا ہے کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، شرع صدر کے ساتھ کہو کہ آمنا وصدقنا، ہم مانتے اس کو۔ میری عقل کی کمی ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھے نہیں، باقی خدا کا یہ کم نہیں ہے، علم اللہ کی یہاں نہیں، کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں اللہ کے علم میں، میرے اندر کمی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو دل تنگ ہو کے جاتا ہے کہ یار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کچھ غلط لگ رہا ہے، وہ منافق ہو کے جاتا ہے۔ اور جو آدمی میری بات کو سنتا ہے، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات بتا رہے کہ جو آدمی میری بات کو سنتا ہے اور سننے کے بعد پھر پچھتاتا ہے اپنی زندگی کے اوپر کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اپنے اعمال کے اوپر پچھتاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے، یہ آدمی ایمان کے ساتھ جاتا ہے، وہ مومن بن کے جاتا ہے۔ اس لیے علم اور عمل بہت ضروری چیز ہے، سیکھنا، ہمیشہ روزانہ علم حاصل کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے
روایت کس درجے کی ہے معلوم نہیں، لیکن تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم کیا ہے؟ تو کہا دلیل العمل، دلیل العمل، عمل کی دلیل وہ علم ہوتا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ حضور عقل کیا ہے؟ تو فرمایا قائد الخیر، قائد الخیر، قائد کے معنی گائیڈ، گائیڈ کرنے والا، کھینچ کے لے جانے والا۔ عقل جو ہے وہ قائد الخیر ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، وہ بے عقل آدمی ہے، شراب پی رہا ہے، بے عقل ہے، اس لیے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے نقصان کرے گا، عقل کی کمی ہے۔ جو آدمی جو چیزیں نہیں کھانے کے، نہیں پینے کی، طبیعت کے لحاظ سے نقصان دہ، اس کو بھی کھا دے، کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے، اس کو عقل کا مارا کہیں گے۔ تو فرمایا کہ عقل وہ قائد الخیر ہے۔ تو پھر پوچھا کہ خواہش کیا ہے؟ فرمایا مرکب المعاصی، گناہوں کی سواری ہے۔ پوچھا مال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مال رداء المتکبرین، تکبر کرنے والوں کی چادر ہے وہ مال۔ پھر پوچھا کہ حضور دنیا کیا ہے؟ فرمایا سوق الآخرہ ہے، آخرت کی مارکیٹ ہے۔ آدمی مارکیٹ کیوں جاتا ہے؟ کچھ لینے کے لیے جاتا ہے، تو آخرت کے لیے کچھ لے جانا ہے تو اس مارکیٹ میں سے خریدو، اس بازار میں سے لے لو، سوق الآخرہ۔ تو علم اور عمل یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ الا طریقہ جہنم، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا راستہ بتائیں گے، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیزیں یعنی مغفرت نہ کرنا، ہدایت نہ دینا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالے رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرماوے، قرآن مجید کے ساتھ موت تک اللہ تعالیٰ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔